بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ غلط راستے کی منزل کیا ہے؟ غلط راستے کی منزل جہنم ہے۔ اگر ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے نا، یقین اگر پیدا ہو جائے نا، تو بات ہمارے سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائیں گی۔ سیدھے راستے کی اہمیت، اس کی ویلیو ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر یہ بات کا یقین ہو جائے کہ غلط راستے کی منزل جہنم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نجل لہ عینین، سورہ بلد کی آیت ہے یہ، الم نجل لہ عینین، بھلا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی، وہ لسانا و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہ ہدینہ النجدین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی دی اور ہدایت کے دونوں راستے بتائے، دونوں، ایک سیدھا، ایک صحیح اور ایک غلط۔ اب یہ ہم کو ارادہ اور اختیار دیے لائے، اس میں سے جس کو چاہے تم چنو، اور قرآن اور حدیث ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے واسطے یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے تھے، آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے فرمایا، یا اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو تیری نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جو دو قوتیں دلی ہیں نا اللہ رب العزت نے، ارادہ اور اختیار، سارا کا سارا امتحان اسی کا ہے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ دو راستے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا۔ ایک کا پتہ بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے کا پتہ بتانے والے شیطان، ہمارا نفس، نظام باطل، شیطان اور اس کی ذریت۔ اب یہ ہم کو طے کرنا ہے، قدم قدم پہ یہ ہمارے واسطے امتحان آتا، ہر بات میں امتحان آتا کہ ہم ہمارے واسطے کیا پسند کرتے، انصاف پسند کرتے یا نا انصافی پسند کرتے، رحم پسند کرتے یا بے رحمی پسند کرتے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے، دھوکے دیتے یا نہیں دیتے۔ ہر وقت ہر قدم قدم پہ انسان کے واسطے دو راستے رکھے رہتے۔ ارادہ اور اختیار ہم کو صحیح کام میں لگانا ہے، اور اس کی رہنمائی کرنے کے واسطے، قدم قدم پر ہر چیز کی رہنمائی کرنے کے واسطے، سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا ہے کہ اے نبی اس کے ذریعے سے دعوت دو، اس کے ذریعے سے سکھاؤ لوگوں کو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر یہ یقین بیٹھ جائے نا ہمارے دلوں میں کہ غلط راستے کی منزل جہنم ہے، تو صحیح راستے کی ویلیو خود بخود ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمارے نزدیک جتنی ویلیو کھانے پینے کی ہے، ہر چیز انسان سب سے زیادہ پیٹ کے واسطے کر رہا نا، دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ محنت ہوتی ہوں گی تو پیٹ کے واسطے ہوتی ہوں گی، اس کے بعد کوئی چیز کے اوپر ہوتی تو خواہشوں کے اوپر ہوتی ہوں گی۔ تو اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ غلط راستے پر چلنے کی منزل جہنم ہے، تو ہمارے اعمال میں بدلاؤ آئے گا اور ہدایت کی ویلیو ہمارے سمجھ میں آئیں گی۔ اور جب ہدایت کی ویلیو سمجھ میں آئیں گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آئیں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہے۔ ہم کو ہدایت کا راستہ بتانے کے واسطے بھیجے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی طرح سے سمجھیے، 48 بار، کوئی اور دعا 48 بار نہیں کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، فجر میں 4 بار، ظہر میں 12 بار،
عصر کی نماز میں 8 بار، مغرب کی نماز میں 7 بار، عشاء کی نماز میں 17 بار۔ آیت کے بغیر سورہ نہیں ہوتا، سورہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جملہ، اس کے بندے کی زبان سے سننا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، صرف اس کو زبان سے بار بار ادا نہیں کرنا، اس کی ویلیو کو سمجھنا بھی ہے، اس کی ویلیو کو سمجھنا بھی ہے کہ وہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح راستے کی سمجھ ہماری زندگی میں آ جائیں گی کہ ہم پیٹ کے واسطے تو محنت کرتے، ہوا انسان کو جو 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 ضروری چیز ہے اس سب ضروری چیز میں ایک ضروری ہدایت بھی ہے۔ جیسے ہم پیٹ کے واسطے محنت کریں نا، اس طرح ہم ہدایت کے واسطے محنت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہدایت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک پڑھنے میں نعمت ہدایت ہو اور ایک پڑھنے میں دنیا کے تمام چیزیں ہو، دنیا کی ہر نعمت ہو، تو ہدایت والا پڑھ رہا جھکے گا۔ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے۔ فرض کر لو اگر انسان کے پاس دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دولت کا غلط استعمال کرے گا، اس کو غلط کاموں میں لگائے گا، عیاشیاں کرے گا، بدمعاشیاں کرے گا اور دولت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا۔ دنیا کی کوئی چیز نعمت ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر اولاد ہے تو اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیں گے، اولاد ان کے واسطے سہانے روح بن جائیں گی، ثواب جاریہ کی بدلے عذاب جاریہ بن جائیں گی اگر ہدایت نہ ہو۔ صحت اور تندرستی ہے، وقت ہے، لیکن ان سب چیزوں کا اچھے سے استعمال نہیں کریں گے، ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمت کچھ بھی فائدے کی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ان سب باتوں میں غور و فکر کر کے اپنے یقین کو پکا کرو، اور جیسا یقین ہم کو رہتا نا کہ کرنٹ کی جگہ پہ نہیں جانا، جس جگہ پہ کرنٹ رہتا وہاں کا ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، ویسے ان سب چیزوں کے اندر اگر ہم کو یقین ہو جائیں گے نا کہ غلط راستے کی منزل جہنم ہی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اعمالوں میں فرق آئے گا۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔